السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی، اس کے بارے میں انفارمیشن پڑھیں گے۔ میری جو اسپیچ ہوتی ہے یہ آڈیو میں ہوتی ہے، اس میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی، تو آپ بے شک اس کو کہیں بھی کام کرتے وقت اپنے ساتھ چلا لیا کریں۔ صفائی کر رہے ہیں روم کی، یا آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، کچن کی صفائی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ساتھ موبائل کو رکھ کے آڈیو چلا لیا کریں، اور یہ میری جو اسپیچ ہے وہ صرف سن لیا کریں کہ اس میں بہت امپورٹنٹ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ بتائے جاتے ہیں، تو جو آپ کو نہ پتہ ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کی روین ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو لازمی سنا کریں، اور اس کو فارغ وقت نہ بھی ملے تو کام کرتے وقت ساتھ ساتھ ہی چلا لیا کریں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اوپر اٹھا لیا تھا زندہ ہی، اور قیامت کے قریب یہ دوبارہ واپس آئیں گے اور نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اب یہی نہیں پتہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی واپس آئیں گے دنیا میں، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ہمارے محلے میں کئی ایسی بچیاں تھیں جو میرے پاس قرآن پاک پڑھتی ہیں، تو انہیں بھی یہ بات کو جب میں نے بتائی تو وہ حیران ہوئی تھی کہ ابھی ایک نبی نے آنا ہے۔ کہہ رہے تھے نبی تو بس آخری تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چلے گئے، تو اب کون سے نبی نے آنا ہے؟ تو نبی تو آ چکے ہیں آخری نبی۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح سے ایک نبی تھے، وہ اوپر اٹھا لیے گئے تھے، تو ان کو دوبارہ اب قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے، اور وہ اسلام پھیلائیں گے اور اسلام کی دعوت دیں گے، اور نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی تھی اس بات پر۔ تو ایسے ہی اب ہو سکتا ہے میرے اور بھی سننے والے بہت سے ایسے ہوں جن کو اس بات کا علم نہ ہو، تو ان کے لیے انفارمیشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ مطلب کہ وہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری تھی نا، تو وہ اپنی کتاب کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی آگے لے کر چلیں گے، انہی کے امتی بن کر اب آئیں گے۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے نبی کے، اور نبی کی ہی شریعت کو، نبی کی ہی کتاب کو، قرآن کی ہی تبلیغ دیں گے، اور نبی کی کتاب کو آگے لے کر چلیں گے۔ حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا جائیں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوں گے، اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ پہلے وفات پا جائیں گے۔ خروج دجال، دجال قوم یہود سے ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا، اور نبوت کا اعلان کرے گا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے لکھا ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اس کے ساتھ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے، یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے بہت سے پوائنٹس ہیں۔ تو اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ناشکری کے بارے میں ہے، کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اور لوگوں کے احسانات پر شکر گزار ہونا لازم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ شکر ادا کیا جائے، لیکن آج ناشکری کا مرض عام ہے، خصوصاً یہ مرض عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم عورتیں لعنت اور پھٹکار بہت کرتی ہو، اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر تم عورتوں کے ساتھ عمر بھر بھی اچھا سلوک کرتے رہو، پھر کبھی کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو صاف کہیں گی کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یعنی شوہر کے بے شمار احسانات پر 1 منٹ میں پانی پھیر دیتی ہیں۔ ہمیں اس مرض سے بچنا چاہیے، خدا اور اس کے بندوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔
اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے پوائنٹ فضول خرچی کے بارے میں۔ فضول خرچی کی عادت عام ہے۔ گھر کی ڈیکوریشن پر، لباس اور خرد و نمائش پر بے تحاشا رقم خرچ کی جاتی ہے۔ فضول خرچی میں مردوں پر عورتوں کو سبقت حاصل ہے۔ خاوند کے مال کو بڑی بے دردی سے ضائع کرتی ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کی فراغات رسومات میں، جبکہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لیکن آج کل جو ہے یہ عام ہو چکا ہے کہ ہم شادی بیاہ میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک سوٹ ہی لینے جائیں تو اتنا مہنگا، ہم نے پہلے سوٹ لینا ہے، پھر اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری، اس کے ساتھ کی پونیاں، اس کے ساتھ کا جوتا، ہر چیز ہم نے اس کے ساتھ میچنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہ 1-2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے اور ہم اس میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کم قیمت والا کپڑا لے لیں اور اس کے ساتھ جو گھر میں جوتے پڑے ہیں ان میں سے میچ کر لیں، جیولری گھر میں سے میچ کر لیں، کم پہن لیں، لیکن جو اس میں سے ہم اس پہ پیسے خرچ کرنے ہوتے لباس پہ، وہ ہم کسی غریب کو دیں جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا، ہم ان کو کپڑے لے کے دیں تو جو ہمارے اجر و ثواب کا بھی باعث بنے، ہمیں آخرت میں بھی ہمیں ثواب ملے اس کا، اور دنیا میں بھی وہ لوگ بھی ہمیں دعائیں دیں، فرشتے بھی ہمارے نیکیاں لکھیں۔ تو ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے ہماری آخرت سنورے، ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری آخرت خراب ہو۔ تو فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، نبی پاک نے بھی منع کیا ہے، تو ہمیں خود بھی اپنے شوہر کے پیسوں کو، اپنے بھائیوں کے باپ کے پیسوں کو اس طرح سے فضول میں نہیں اڑانا چاہیے، فضول خرچی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہم نے اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم بہت زیادہ مہنگے سے مہنگا کپڑا لینے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کم مہنگے کپڑے پہنیں گے اور ان پیسوں میں سے جو پیسے ہمیں اپنے ابو نے یا شوہر نے دیے ہیں خرچ کرنے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، اس میں سے کچھ بچا کے غریبوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو سبق ہے ہمارا ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ چینل پر نیو ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔